अपनी ईद की आमद है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया, जिसके मुताबिक यौम अरफा 27 जून को होगा और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी और पाकिस्तान में रवियत का इजलास आज होगा। ज़िलहज इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी दिन और अहम तरीन ये महीना है। आज 29 तारीख है ज़िलक़ाद की और आज ये चांद देखा जाएगा, जिसके बाद तमाम मुसलमानों पर जो कि कुर्बानी करना चाहते हैं फिर ये वाजिब होगा कि उनको जो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का तरीका है, कुर्बानी का फ़रीज़ा है, वो अंजाम देने के लिए जो जो एहतियात करनी होगी वो करेंगे। इस वक्त मौलाना जमील राठौड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आज 29 तारीख है ज़िलक़ाद की और आगे इंशाल्लाह आज रात में चांद देखा जाएगा और अगर चांद नज़र आ गया तो वो मुसलमान जो कुर्बानी करना चाहते हैं, भले मर्द हों या ख़वातीन, उनके लिए क्या मसनून तरीक़ा है कुर्बानी के लिए जो कि उन्हें अपनाना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दीन की अहमियत को और ईद क़ुरबान की अहमियत को मुक़द्दम रखा और मुझे ऑन बोर्ड लिया। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये ईद क़ुरबान ये इतनी अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मा अमिल इब्नु आदम मिन अमल यौम नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्न अद-दम ला यक़उ बिमिनल्लाहि मकान क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फ़तीबु बिहा नफ्सहु कमा क़ाल। फरमाया कि इन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को जानवर के खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल बनी आदम का इतना महबूब नहीं है। अगर कोई करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में खैरात कर दे लेकिन कुर्बानी ज़िबा ना करे तो फरमाया कि अल्लाह को ये अमल मकबूल नहीं है। लिहाजा फरमाया तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी करो, इसलिए कि जब तुम कुर्बानी करते हो और उसका खून तेज़ी के साथ रश करता हुआ ज़मीन की तरफ जाता है, इतना क्विक जाता है, फरमाया कि तुम्हारा खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, पहले अल्लाह की राह में कबूल मकबूल मंजूर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 दिनों में अल्लाह की रज़ा की खातिर ये करना चाहिए। लेकिन शौमी किस्मत से नए नए गैजेट्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये शोहरत और हविस के भूखे लोग बजाय इसके कि अल्लाह को राज़ी करें, इस कंपटीशन में लग जाते हैं कि भाई तुमने जानवर कितने का ख़रीदा, मैंने कितने का ख़रीदा, मैंने उतने का ख़रीदा, तुम किस मंडी से लाए। और यही कैफियत मुझे दौरान हज भी लगती है बदकिस्मती से। अल्लाह तबारक व तआला तो हर फ़र्क ख़त्म कर दिया, लिबास का, पहनावे का, नमूद नुमाइश का। वहाँ पर भी जाकर सबसे पहले ये सवाल होता है कि आप कौन से होटल में ठहरे। ये इस बात की दलील होता है कि साहब मैं बताऊँ कि मैं किस होटल में ठहरा हूँ। तो अगर ये अमल और अगर ये क्राइटेरिया, ये नज़रिया हो जाए तो यकीन जानिए हदीस मुबारक में आता है कि एक सखी को, एक आलिम को और एक मुजाहिद को उसके मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुजाहिद से कहा जाएगा तुमने तो अपनी बहादुरी और अपनी सुरमाई दिखाने के लिए तुमने क़िताल बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब भी ईद क़ुरबान आती है, हर साल से अगर तकाबुल किया जाए तो हम ये शिकवा करते लोगों को देखते हैं कि इस साल तो रेट उससे भी ज़्यादा है, आग लगी हुई है मंडी में। तो व्यापारी जो कि जानवर को मंडी में लेके आते हैं और रेट बढ़ चढ़ कर लगाते हैं, उनके हवाले से भी ज़रा थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा, उनकी भी रहनुमाई कीजिएगा कि आखिर इतना रेट लगाना कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए कि वो कुर्बानी भी ना कर पाए, कुछ हुक्म तो होगा इस हवाले से भी। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में कहीं पर भी आप जाएं, जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो वो कीमतें डाउन कर दी जाती है, वहाँ पर बाकायदा सेल लगाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती हज हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो और दीगर मौक़े हो तो हमारे यहाँ रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इस वजह से हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ मादर पिदर सबको आज़ाद कर दिया गया, कोई चाहे तो फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा ले, कोई किसी के गेट पर अपनी दुकान लगा ले, कोई कहीं चाहे मंडी लगा ले। और मैं आपको बताऊं ये रेट महंगे क्यों होते हैं? व्यापारी तो करता है लेकिन पूरे रास्ते के अंदर चेक पोस्ट लगी है, वहाँ पर भी उसे भत्ता देना पड़ता है। मंडी जो हजरात लगाते हैं वो भी वहाँ से भत्ता लेते हैं। पानी उन्हें नहीं दिया जाता, पानी के भी महंगे दामों उन्हें खरीदना पड़ता है। और फिर अगर जानवर कोई ले ले तो जैसे ही नाका आता है, गाड़ी आती है, नाके पर उसे भत्ता देना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अमल वो है जो मकरू अमल है, वो हराम अमल है। जब तक हम हराम से बाज नहीं आएंगे, रूल ऑफ लॉ जब तक हम नाफिज नहीं करेंगे, बदकिस्मती से इसका सारा बर्डन अगर कहीं जाता है
تو جو بھی جس وقت کی حکومت ہے اس پر جاتا ہے، ہم جب تک اپنے مذہبی تہواروں کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، یہ فسطائیت، یہ وحشت، یہ دہشت اور یہ غنڈہ گردی کا راج چلتا رہے صحیح. گا. تو علامہ صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو 10 دن ہیں، انشاءاللہ آج رات کو چاند نظر اگر آ جاتا ہے تو یہ ذی الحج کے جو 10 روز ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیجیے گا. جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ 10 روز جو ہیں، یہ 10 راتیں ہیں، ان کو بڑا مقدس قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور خاص طور پر ایام تشریق جو کہ عید الاضحیٰ یوم عرفہ سے شروع ہو کر، اگر یوم عرفہ وہاں پر ہے اس سے ایک رات پہلے وہاں پر، اور یہاں پر اگر ہم کریں تو یوم نحر جو عید الاضحیٰ کا خاص دن ہے اس سے ایک دن پہلے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہم باقاعدہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. وہ ساری تسبیحات دراصل ایام تشریق ان راتوں کی بڑی فضیلت قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر ان 3 راتوں میں اگر کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے. تو ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دن، ان راتوں کو اپنی راتیں قرار دیا. اور پھر جانور کی قربانی کو خاص طور پر کہا گیا بل بدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور اس واقعے کوئی یاد کے اندر ہم ذبح کرتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرخرے پہ چھری چلا دی، انہوں نے تو کام تمام کر دیا، اللہ نے بچا لیا اور غلامان مصطفیٰ پر قربانی کو واجب کر دیا کہ تم بچوں کو ذبح نہیں کرو گے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جانوروں کو ذبح کرو گے اور اس کا گوشت کھاؤ گے. اب یہاں پر ایک اور اہم بات میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں، الیکٹرونک مارکیٹس کے اندر تو پورے روڈ کے اوپر ڈیپ فریزر لگے ہوں گے. میں نے کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے اتنا ڈیپ فریزر یہ کیوں ہے؟ کہا کہ عید قرباں آ رہی ہے، لوگوں کو گوشت ان ڈیپ فریزرز میں رکھنا ہے، لہٰذا یہ سیزن ڈیپ فریزر کا ہوتا ہے. تو میں کہوں گا اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے کہ سارا گوشت ڈیپ فریزر کی نظر نہ کریں. قرآن نے کہا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا علامہ صاحب، ڈیپ فریزر بھر لیے جاتے ہیں، غریبوں میں کم بانٹا جاتا ہے، اپنا آگے کا سٹاک پہلے اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں علامہ صاحب ایک چیز اور بھی ہے، میں چاہوں گی آپ بتائے گا کہ قربانی کس کس پر واجب ہے، کون کون کر سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے آج کل تو خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، اگر شوہر کما رہا ہے تو بیوی بھی کما رہی ہے، تو کیا دونوں قربانی ان پر دونوں پر واجب ہے؟ اپنا اپنا جانور لائیں گے، کس طرح کریں گے؟ تھوڑا رہنمائی کیجیے گا. جی ہاں بالکل، میں اپنی وہ آخری بات کمپلیٹ کر دوں پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں. دیکھ قربانی کے جانور کے سنت طریقہ 3 حصے کیجئے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے اعزاء اقربا کے لیے، اور ایک حصہ وہ قانے جو مانگتا نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن اس کے پیٹ پر اگر پتھر بندھے ہیں تو آج کے دن جائیے ان کے پیٹ کے پتھر ہٹائیے، اور ان کے منہ میں بھی جب ذائقہ آئے گا گوشت کا جو دعا نکلے گی یقیناً قربانی قبول ہوگی. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، ایک تو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، ایک فطرے کا جو ہم عید الفطر میں دیتے ہیں 3 دن، اگر کسی کے پاس 52 تولہ چاندی جتنی رقم آ گئی ہے تو ایسی صورت میں قربانی ہر مرد اور عورت پر واجب ہو گئی. یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے ہاں نابالغ پر قربانی نہیں ہے لیکن بلوغت پہنچنے کے بعد اگر کسی کے پاس ان 3 دنوں میں اتنا مال ہے جو کہ زکوٰۃ کے معیار کے اوپر، زکوٰۃ میں تو پورا سال گزرنا شرط، اس میں پورا سال نہیں، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس مال آ گیا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ جو کہ اپنا کام کاج کرتا ہے یا اس کے پاس باپ کی پراپرٹی موجود ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے. اگر مسافر نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بالغ ہے اور مال اگر اس کے پاس اتنا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، ایک شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک گائے لے لی ہے اور بغیر بتائے سب کی جانب سے قربانی کر دیتا ہے. یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ سب کو بتانا ضروری ہے، ان کی انٹینشن لینا ضروری ہے، ان کی باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے. وہ کہے کہ ہاں ہماری قربانی آپ کر دیجیے، آپ کو وکیل بنایا ہے. اب وہ چاہے کہے کہ جناب میرے پاس اتنا مال ہے میں کر دوں اور وہ اجازت دے دے، تو ایسی صورت میں چونکہ جو ہیڈ آف فیملی اس کا مال سب کا مال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بغیر بتائے اگر کسی کے نام سے قربانی کر دی وہ نفلی قربانی کہلائے گی.
صحیح. اچھا اب علامہ صاحب ایک چیز میں اور ذرا رہنمائی کیجیے گا. بہت سارے لوگ جو کہ واقف نہیں ہیں اس بات سے, آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے, بلکہ کرتے بھی ہیں یہ, کہ جب قربانی کا ارادہ کر لیا جاتا ہے, چاند نظر آ جاتا ہے, تو پھر بال نہیں کٹواتے, ناخن نہیں تراشتے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو حج کی طرف نہیں جا سکتے. یعنی ایک قربانی تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی مالی عبادت ہے, لیکن حج جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے 15 لاکھ کم از کم ہو تو آپ حج کر سکتے ہیں. لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب الحبیب نے اپنے امت پر کیا کمال مہربانی فرمائی اور کہا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ ان 10 دنوں میں ناخن نہ بڑھائے. اس لیے کہ حجاج کو بھی ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی, انہیں بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوتی, انہیں بھی بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. لہٰذا ان 10 دنوں میں اگر کوئی مسلمان قربانی کر رہا ہے اور وہ انہی کی طرح نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے, تو وہ ثواب جو اللہ حجاج کو عطا فرما رہا ہے, اللہ سے کم, اللہ کی رحمت سے کیا عجب ہے کہ وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے وہ جو بال نہیں کاٹتے ویسا ہی ثواب اللہ ان کو بھی عطا فرما دے. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ, بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی, یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اب صحافتی روایت رکھی برقرار, بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے, کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.